کوئی بیمار ہو جائے تو ہم بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، تو بتائیں پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو حدیث میں ثواب بتایا گیا نا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک وہ وہاں رہتا ہے، یعنی کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہم یہاں بھی اپنا ثواب ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ تم تو بدلے میں گئے تھے، تم اس لیے گئے ہی نہیں کہ میں کسی کی جو ہے بیمار پرسی کے لیے جاؤں تو فرشتے میرے لیے دعا کریں گے. تو ہم تو اس لیے گئے تھے کہ فلاں وقت میں بیمار ہوئی تھی تو وہ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، فلاں وقت وہ اس نے میرا حال پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا. ہم تو اس لیے جسٹ پوچھ لے ہیں کہ بدلے میں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر نہیں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں فلاں نہیں آیا. تو ہم جب بھی کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو جسٹ اپنی نیت کو خالص کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم وہ ثواب ضائع نہ کر دیں. جو اگلا نہیں آیا سو نہیں آیا، آپ کو اپنے لیے ثواب چاہیے نا، وہ اس نے اپنا ثواب ضائع کر دیا، وہ بالفرض نہیں آیا کسی وجہ سے آپ کی بیمار پرسی کے لیے، آپ تو جائیں، آپ کو تو ثواب چاہیے. دیکھیں 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو آپ خالص اللہ کے لیے جائیں، خالص وہ دعاؤں کے لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بیمار کے لیے پوچھنے حال جاتا ہے تو اس کے لیے، یعنی خوشی سے اللہ تعالیٰ پھر یہ ایوارڈ دیتے ہیں نا کہ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، چلو اس کے لیے اب دعا کرو، یہ میرا بندہ فلاں کے جو ہے وہ حال پوچھنے گیا ہوا ہے. تو جسٹ جو اللہ کے لیے کرے گا اس کو تو اس کے لیے فرشتے دعا کریں گے نا. ہر بیمار پرسی کرنے والے کے لیے تو دعائیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اس نیت پہ چیک رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو بھی یہ بہت ذہن میں لوگوں کے ہوتا ہے، اس وقت کوئی کسی کے دکھ بانٹنے نہیں جاتا، جسٹ اس لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں چونکہ پورا محلہ آیا ہوتا ہے، پورے لوگ رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، اگر میں نہ جاؤں گی تو لوگ باتیں کریں گے کہ دیکھو اس کو دکھ ہی نہیں ہوا، فلاں فوت ہو گیا اور فلاں کو ایسے ہو گیا اور وہ آیا ہی نہیں. تو جسٹ ہم ان نظروں سے بچنے کے لیے بھی جاتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بدلے میں جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں آیا تھا، اب میں نہ جاؤں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ غصہ کرے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا. تو جسٹ ہم بدلے میں جا رہے ہوتے ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑا کچھ برداشت کر جاتے ہیں گھروں کے معاملات میں، ہم کسی کو جو ہے ظلم کو برداشت کر جاتے ہیں، زیادتیوں کو، ناانصافیوں کو برداشت کرتے ہیں. تو وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ ہمارا بس نہیں چل رہا. اگر آپ کا بس چلے تو بتائیں آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں تو لہٰذا میں پوری اجر کی مستحق ہوں. نہیں، اس برداشت کے پیچھے بھی نیت کاؤنٹ ہوگی کہ آپ نے کیوں برداشت کیا، آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کیا. دیکھیں ایک تو یہ واضح ہے نا کہ قطع تعلقی کرنے والا جو ہے وہ اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی، یعنی تعلق کو ختم کرنے والا. تو آپ کیوں نہیں ختم کر رہے؟ اس کے پیچھے بھی نیت ہوگی تو وہ اجر ہوگا. اگر ختم کر رہے ہیں تو اس کا پھر وہ جو ہے بدلہ ملے گا. اسی طرح صلہ رحمی ہے اس کے بدلے میں کہ اگر آپ سے کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا تو آپ پلٹ کے اچھا سلوک کریں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ لوگ کہیں کہ یہ کتنے ظرف والی ہے. یہاں پہ بھی آگے ہماری نیتیں ڈاواڈول ہو جاتی ہیں کہ اگرچہ یہ بہت بڑا کام ہے، اکثر تو لوگ کرتے نہیں ہے کام، یعنی بدلے میں احسان کا بدلہ احسان یہ سب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن صلہ رحمی جو ہے نا وہ اصل میں احسان سے اوپر کی چیز ہے کہ وہ بندہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو آپ بدلے میں جب اچھا کرتے ہیں نا تو وہ ہے صلہ رحمی. دیکھیں جو آپ بدلے کے بدلہ دے رہے ہیں وہ تو جسٹ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ نے اچھا کر دیا سو کر دیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات وہاں ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہا آپ پھر بھی چپ کر جو اور اس کے ساتھ اچھا کر لو. یعنی یہ جو دوبارہ پلٹ کے اچھا کرنے والی جو سوچ ہے نا یہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کا صلہ رحمی اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بڑے اجر ہیں. لیکن یہاں پہ بھی جب ہماری نیت خالص نہیں اللہ کے لیے رہے گی نا کہ اللہ کے لیے معاف کر کے اچھا سلوک کرنا، کوئی بات نہیں، اس نے جو کیا میں بھول جاتی ہوں، میں تو جسٹ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اللہ نے کہا ہے ان تعلقات کو قائم رکھو میں اس لیے رکھ رہی ہوں، تو پھر ان اجر کی مستحق ہیں آپ. اگر آپ کی نیت پھر پیچھے وہ دکھاوے کی اور لوگوں سے نام لینے کی اور مجبوریاں سامنے ہیں تو پھر دیکھیں وہ ثواب میں ضرور کہیں نہ کہیں کمی آئے گی. پیور جو وہ ثواب پیور نیت کا تھا وہ نہیں مل پائے گا. پھر اس کے علاوہ کہیں پہ دعوت پہ جانا جو ہے وہ بھی ہم اکثر انکار کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ تو ہم دعوت پہ جو جاتے ہیں اس میں نیت کا بہت چیک رکھنا ہے. پھر اگر دعوت پہ نہیں جاتے، یعنی اگر دیکھیں دعوت کا انکار جو ہے وہ مناسب نہیں، حدیث میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. دعوت کو ضرور لبیک کہو، کہیں سے بھی دعوت آئی ہے وہاں ضرور جاؤ، اس پہ بھی ثواب ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس پہ بھی ہم اکثر انکار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میں نے بلایا تھا تو وہ آیا تھا کوئی، ہم کیوں جائیں. تو اس لیے اس نیت پہ بھی
ہی جو ہے وہ آپ اپنا رزلٹ دیکھ لیں واضح. یا اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کس نیت سے جا رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کا دل نہیں یا اللہ کے لیے خالص آپ نہیں ہو کہ کسی سے ملنے جا رہی ہیں، وہ محبت، وہ اخوت، وہ چیزیں نہیں پیدا ہو رہی، تو جسٹ آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ چونکہ وہ آئی تھی میرے گھر سے کھانا کھا کے گئی ہے، اب میں کیوں نہ جاؤں، میں بھی کھانا کھا کے آؤں گی. نہیں، کھانا کھانے گئی تھیں آپ، یا وہ لوگوں میں جو گیدرنگ میں نام پیدا کرنا تھا وہ کرنے گئی تھیں آپ. تو پھر دیکھیں، پھر وہ جو ثواب ہے نا دعوت کو قبول کرنے والا، وہ نہیں پھر ملے گا پورا. اس طرح ہماری نیتوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پا دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پورے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر خوشی کے موقعوں پہ اکثر جو تحائف کا لین دین چلتا ہے، اس میں بھی دیکھیں بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے. ہم اپنا پلہ نہیں دیکھتے، ہم بڑی دفعہ کئی مجبوریوں کو کاٹ کے ہم وہ کام کر گزرتے ہیں جو ہماری توفیق سے باہر تھا، لیکن جسٹ کیوں کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. تو لہٰذا ایسے موقعوں پہ بھی دیکھیں، خوشی کے موقع پہ آپس میں لین دین تحائف کے، یہ سنت ہے، ثواب ہے اس پہ. لیکن یہاں بھی ہم اپنے عمل کو غارت کر دیتے ہیں. ہمیں ثواب نہیں ملتا جب ہماری نیت لوگوں کے لیے ہو جائے گی. جب ہم لوگوں کو کوئی بھی تحفہ دیتے ہیں، اس میں ایک رسم ہے جس کو نیوندرا کہا جاتا ہے. اس میں بھی دیکھیں ہم اکثر اپنی نیت کا چیک نہیں رکھتے. وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا سورۃ المدثر میں کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی تم احسان نہ کرو زیادہ لینے کی خواہش سے. یعنی تم اس لیے کسی کو تحفے تحائف مت دو کہ کل کو تمہیں بھی ملے گا یا زیادہ ملے گا، یہ خواہش مت رکھو. یہ تو باقاعدہ، یعنی کچھ چیزیں تو قرآن نے براہ راست بتا دی ہیں نا کہ ایسا نہیں کرو اور ایسا کرو. تو یقیناً جب ہم ایسا کریں گے، جب قرآن نے کہہ دی ایسا نہیں کرو تو ایسا کریں گے، تو یقیناً گناہ گار ہے. تو اٹس مین کہ یہ تحفے کا اس نیت سے دینا کسی کو کہ یہ کل کو مجھے زیادہ دے گا، تو یہ بھی ایک گناہ بن جاتا ہے. یعنی بظاہر تو دیکھیں ہم تحفہ دے رہے ہیں، ایک اچھی چیز ہے، سنت کو اپنا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ صرف ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ بھی بن جاتا ہے بعض اوقات کہ جب ہم نیت میں وہ خلوص نہیں رکھتے. پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم شکریہ کی توقع رکھتے ہیں. یعنی یہ چیزیں بھی انسان کو تھوڑا جو ہے پیچھے کر دیتی ہیں نیت کے معاملے میں آگے، کیونکہ بڑی دفعہ ہم کسی کے ساتھ اچھا اس لیے نہیں کرتے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا کرو. اگر کسی کو کھانا کھلا دیا ہے، اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے، اگر کسی پہ کچھ ایسا احسان کر دیا جو عموماً لوگ نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ شکریہ کی توقع رکھتے ہیں. مثلا ہم نے کسی کو تھوڑا قرض دے دیا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جب تک اگلا شکریہ نہیں ادا کرتا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس نے قدر نہیں کی ہماری، کیونکہ ہم نے پورا اللہ کے لیے نہیں دیا ہوتا نا. تو اس لیے جو شکریہ کے بیچ میں توقع ہوتی ہے نا، یہ اس اجر کو کم کر دیتی ہے. جیسے وہ سورۃ دہر میں ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کی صفات ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی ہم نے تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، جو بھی دیا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے ہیں. یعنی دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیے، ایک جزا اور ایک شکورا، یعنی شکر. یعنی اگر جزا کہتے یہ کافی نہیں تھا کہ بدلے میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، وہ شکریہ بھی آ جاتا ہے، لیکن باقاعدہ کہا کہ نہ ہم جزا چاہتے ہیں نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں. ہم اتنا بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارے مشکور ہو جو، تم ہمارے احسان تلے آ جاؤ. ہم اکثر کسی بندوں کے احسان تلے ہوتے ہیں کہ فلاں کے ہم پہ اتنے احسان ہیں چونکہ، تو ہم پھر اب یہ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، ہم اس کی بات مانیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ احسان کرنے والے کو اپنی نیت پہ خلوص رکھنا چاہیے کہ میں کس لیے کسی پہ احسان کر رہا ہوں، کہ کیا میں اس سے شکریہ کی امید رکھتا ہوں. اب زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، کوئی بندہ شکریہ ادا کر لے گا کا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ہم نے وہ اجر میں کمی کر لی نا. تو اس لیے صرف اللہ کے لیے کوئی شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، کوئی تھینک یو بولتا ہے کہ نہیں بولتا. ایون کے بعض کا الفاظ نہ صحیح، ہم تاثرات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شکریہ بھری نظروں سے ہمیں دیکھے تو صحیح کہ ہم نے اس پہ احسان کیا ہے. تو اس لیے جو خالص اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو خالص اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں، وہ اس شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے، وہ اتنا پرخلوص ہو کے اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں. پھر وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، تو ان میں وہ جو لذت ملتی ہے نا ان نیکیاں کر کے، جو سکون ملتا ہے انسان کو، وہ دکھاوے کی نیکیوں میں نہیں ہے. کبھی آپ آزما کے دیکھ لیں، عام نیکیاں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دینے کی، لینے کی، کسی پہ احسان کرنے کی، کسی کی مدد کرنے کی، کچھ بھی، آپ وہ نیکیاں جب آپ اپنے اندر سے یہ چیز نکال لیں گی نا کہ میں نے لوگوں کے لیے نہیں کرنی، تو اس میں آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا. وہ نیکیوں کو آپ عبادت، یعنی جو آپ وہ عبادت کی جو حلاوت ہے نا، وہ آپ کو محسوس ہونے لگے گی. وہ اجر آپ کے لیے یقینی بنا دیے جائیں گے. آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے کوئی نیکیاں کی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کی ہیں. یقیناً ان نیکیوں پہ اطمینان قلب نہیں نصیب
نصیب ہوتا جو نیکیاں دکھاوے کے لیے کی جاتی ہیں، جو مخلوق کے لیے کی جاتی ہیں، جو لوگوں سے کچھ توقعات رکھ کر کی جاتی ہیں، ان میں وہ حلاوتیں نصیب نہیں ہوتی پھر۔